السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں غارب فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں پرتگال کے شہر لسبن میں، اور میرے پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے جس کا گیٹ ہے اور اس پر قرآنی آیات بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہاں کے مسلمان آتے ہیں اور اللہ کے آگے سربا سجود ہوتے ہیں، اور یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے جو یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں بڑا مصروف یہ جگہ ہے اور بڑی مین جگہ ہے یہ۔ اگر اس مسجد کے اس طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں بلڈنگز ہیں اور زندگی رواں دواں ہیں۔ تو یہ مسجد یہاں پر موجود ہے، اور میں نے آپ کو ٹوکیو کی مسجد بھی دکھائی تھی، میں جہاں جاتا ہوں آپ کو وہاں کی مسجد ضرور دکھاتا ہوں۔ UK کی مسجدیں بھی آپ نے دیکھی۔ آئیں بس اس مسجد کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد اندر سے کیسی ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ سینٹرل مسجد لسبن، ایک خوبصورت مینار اور 3 گنبدوں والی یہ مسجد پرتگال کے شہر لسبن کی سب سے بڑی اور پرانی مسجد ہے۔ اب یہ باقاعدہ پرانی مسجد کیسے ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ 1986 میں یہ مسجد عبادات اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے کھول دی گئی تھی، مگر اس کی ابتدا 1966 میں ہوئی، جو کہ نہایت دلچسپ ہے۔ 1966 میں لسبن کے 10 باشندے، جن میں 5 مسلمان اور 5 غیر مسلم شامل تھے، ایک وفد کی صورت میں لسبن کے میئر سے ملے اور اجازت طلب کی کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد بنانے کی جگہ دی جائے، مگر بلدیہ نے انکار کر دیا۔ پھر 2 سال بعد 1968 میں موزمبیق سے چند مسلمان طلبہ یہاں پر پڑھنے کی غرض سے آئے۔ ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ اس کمیٹی میں بعد ازاں انگولا، موزمبیق، گینی بساؤ، ہندوستان اور پاکستان کے تارکین وطن نجرات شامل ہو گئے۔ لہذا 1977 میں لسبن کے میئر نے مسلمانوں کے مطالبے کو مان کر مسجد بنانے کے لیے ایک پلاٹ فراہم کر دیا تاکہ اسلامی کلچر سینٹر بنایا جا سکے۔ 1979 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 6 سال کے بعد 1986 میں یہ مسجد اور اسلامی سینٹر کھول دیا گیا۔ اس خوبصورت مسجد کی تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈ ریزنگ کی گئی۔ سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، عمان، لیبیا، مصر، ایران اور پاکستان نے اس کی تعمیر کے لیے فنڈز مہیا کیے۔ فنڈ ریزنگ کے آغاز میں 1978 میں پہلی کھیپ شاہ خالد بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر آئی۔ مسلمانوں کی کوششوں سے اس روڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا جہاں پر یہ مسجد واقع ہے۔ پہلے اس روڈ کا نام کچھ اور تھا، مگر اس کو اب ماسک سٹریٹ کہا جاتا ہے۔ افتتاحی تقریب میں سلمان بن عبدالعزیز نے شرکت کی اور شاہ خالد کی طرف سے جو امداد آئی اس کی آخری کھیپ میں پیسوں کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بھی شامل تھا، جو آج بھی اس مسجد کی دیوار پر لگا ہوا ہے۔ دوستو، اس مسجد کا لوگو ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ مرکز طاقت کے ذریعے غیر مسلموں کو پیغام دینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی حقیقی تصویر دکھاتا ہے، عمل سے اور محبت سے ان کو راغب کرتا ہے۔ اس مرکز میں ہر ماہ 2-3 لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے جو کسی مسلمان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی غرض سے دین اسلام کو قبول کرتی ہے۔ دوستو، پرتگال میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں کی ریاست سیکولر ہے، جبکہ پرتگال کی بڑی آبادی کیتھولک عیسائیوں پر مشتمل ہے، اور ملک میں آبادی کا ایک بڑا حصہ یہودی بھی ہے، مگر پھر بھی یہاں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ نفرت نہیں کی جاتی۔ سب ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ مرکز لسبن میں مسلمان اور غیر مسلم ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر یہاں پر ہفتہ بھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور روزانہ 200 عیسائیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ایسٹر کے موقع پر ایک ڈبہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے جس میں آٹا، دالیں، گھی، چاول وغیرہ ہوتے ہیں۔ 2011 سے یہ مرکز شوربا کے نام سے کھانا تقسیم کرنے کی ایک سرگرمی کر رہا ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلموں کو پورے دن کا یعنی 3 وقت کا کھانا مفت دیا جاتا ہے، جس سے کم و بیش 2000 سے زیادہ انسان مستفید ہوتے ہیں۔ یوں تو لسبن میں اور بھی مسجدیں ہیں، مگر وہ مسجدیں جن کو چرچ یا چیپل سے مسجد بنایا گیا، لیکن یہ مسجد، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلے روز سے مسجد تھی، مطلب اس کا سنگ بنیاد ہی مسجد کے طور پر رکھا گیا تھا۔
اس مسجد میں سالانہ سیمینارز بھی ہوتے ہیں جن میں دنیا بھر سے اسکالرز آتے ہیں اور اسلام کی پریچنگ کرتے ہیں، جن میں سنیوں کے ساتھ ساتھ شیعہ عالم بھی شرکت کرتے ہیں، جو کہ اعتدال پسندی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس مرکز میں مسلمان میتوں کو غسل اور کفن بھی دیا جاتا ہے اور یہ پرتگال حکومت کی طرف سے عطیہ کردہ قبرستان میں دفنا دی جاتی ہیں۔ پورے پرتگال میں کسی انسان کے مر جانے کے بعد لواحقین کفنات دفنا نہیں سکتے، اس لیے پہلے بلدیہ والے آتے ہیں اور اس میت کو اس مذہب کے ماننے والے مذہبی سینٹر میں پہنچا دیا جاتا ہے جو تدفین کرتے ہیں۔ لسبن کی یہ سینٹرل مسجد برداشت، رواداری اور محبت کا عملی نمونہ ہے۔ آپ جب بھی لسبن تشریف لائیں تو اس مسجد کا دورہ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، لسبن کی جامع مسجد میں نے آپ کو دکھائی اور پرتگال کے اندر اتنی بڑی مسجد دیکھ کر بڑی ایک روحانی خوشی بھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ یہاں پر غسل کے لیے جگہ موجود ہے اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر جوتے رکھنے کی بھی جگہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہاں اتنے زیادہ خانوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کافی مسلمان آتے ہیں، کیونکہ صرف پاکستانی نہیں ہیں، دنیا بھر کے مسلمان پرتگال میں رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ اس کا باہر والا پورشن ہے، یہ دیکھیں۔ اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ مسجد کیسی لگی، اور پرتگال کے اندر آ کے اور ان ملکوں میں جب میں کہیں مسجد دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ایک روحانی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر دین سے متعلق کتابیں بھی رکھی گئی ہیں، جیسے ٹوکیو کی جامع مسجد میں رکھی گئی تھی۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کتابیں ہیں اور دین سے متعلق لٹریچر یہاں پر موجود ہے۔ اگر یہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کافی، اب یہ کیا لکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا، ابھی یہ فری ہے یا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہاں پر یہ بھی اہتمام ہے۔ چاکلیٹ ہے، ہاں میرا خیال شاید آپ خرید کے کھا سکتے ہیں، ایسا کچھ ہے۔ اور اے ٹی ایم بھی ہے، یہاں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ اور یہ پیچھے ایک آفس بھی ہے، تو دیکھیے یہ ایک آفس ہے لیکن یہاں پر کوئی ہے نہیں۔ تو میں نے آپ کو دکھائی لسبن کی جامع مسجد، جو مجھے تو بہت پسند آئی ہے اور یقیناً آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ کا گھر کہیں بھی ہو دنیا میں ہمیں بڑا عزیز ہوتا ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت لسبن کی اس جامع مسجد سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔